السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ تعالی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 59 سے کلاس رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، قرآن کو صحیح احادیث سے، قرآن کو صحابہ کرام کے اقوال اور مفسرین کے ذریعے سے ہمیں سمجھنے، اس پہ غور و فکر کرنے، ایمان لانے اور عمل کے ساتھ لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اپنے پارے نکال لیجئے اور لفظی ترجمے پہ غور کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اے اللہ، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں شیطان سے۔ اے اللہ، تو ہمیں شیطان سے بچا لے کہ وہ ہمیں تیرے کلام سے روک دے یا تیرے کلام سے دور کر دے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ اس عظیم کام کو ہم اللہ رب العزت کے نام سے شروع کرتے ہیں، جو بڑا مہربان اور بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 59۔ فبدلا، تو بدل ڈالا۔ یہ بنی اسرائیل کا واقعہ چل رہا ہے، اور بنی اسرائیل نے یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جو سرکشی کی، اس سرکشی کا ذکر ہے۔ فبدلا، تو بدل ڈالا، الذین، جنہوں نے ظلموا، ظلم کیا، قولا، بات کو، سوائے، الذی، اس کے جو، قیلا، کہی گئی تھی، لہم، ان سے، مطلب جو ان سے بات کی گئی تھی اس بات کو انہوں نے بدل دیا۔ فانزلنا، تو اتارا ہم نے، علی الذین، ان پر جنہوں نے، ظلموا، ظلم کیا، رجزن، عذاب۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رجزن جہاں پر بھی قرآن میں آیا ہے وہاں پر اس کے معنی عذاب کے ہیں، تو رجزن عذاب اللہ رب العزت نے ان پہ اتار دیا۔ جرم کیا تھا؟ اللہ رب العزت کے کلام کے احکام کو بدل دیا، اللہ رب العزت کے کلام کو بدلا۔ من السماء، آسمان سے، تو عذاب آسمان سے اتار دیا، بما، اس کے جو، کانو، تھے وہ، یفسقون، وہ نافرمانی کرتے، مطلب جو نافرمانی انہوں نے کی تھی اس کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب اتار دیا۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، اور جب پانی مانگا، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ، اور جب پانی مانگا، موسیٰ نے، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اپنی قوم کے لیے، کیونکہ یہ لوگ صحرا میں تھے، نہ وہاں پہ دریا تھی، ندی تھی، اور نہ ہی وہاں پہ کوئی جھرنے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا۔ فَقُلْنَا، تو کہا ہم نے، یعنی اللہ نے کہا، اضرب، مارو، بے عصا کا، اپنے عصا کو، اپنی لاٹھی کو، بے عصا کا، اپنی لاٹھی کو، الحجر، اس پتھر پر، تو پھوٹ پڑی، فانفجرت، تو پھوٹ پڑی، منہ، اس سے، اسناتا عشرتا، 12، عینا، چشمے، قد، تحقیق، علما، جان لیا، کل، سب، اناسن، لوگوں نے، مشربہم، گھاٹ اپنا، کانو، کھاؤ۔ پھر اللہ نے فرمایا، مطلب 12 چشمے اس میں سے نکلے، کیونکہ ان کے 12 قبیلے تھے اور آپس میں کوئی اختلاف نہ ہو، اس لیے اللہ رب العزت نے 12 چشمے اس میں سے نکال دیے، اور سب نے اپنے اپنا پانی کی جگہ کو ڈھونڈ لیا۔ پھر اللہ فرماتا ہے، کلو، کھاؤ، واشربو، اور پیو، مطلب من اور سلوہ جو اتارا تھا اللہ رب العزت نے، اسے کھاؤ اور اس پانی کو پیو، من رزق، یہ رزق ہے، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے تمہاری زندگی گزارنے کا سامان ہے، رزق ہے، اللہ کیا، ولا، اور نہ، تعصوا، تم فساد کرو، فی الارض، زمین میں، مفسدین، مفسد بن کر کے۔ فساد کیا ہوتا ہے؟ اللہ اور اللہ کے نبی کی نافرمانی کو فساد کہتے ہیں، تو تم زمین میں فساد نہ کرو، یعنی اللہ رب العزت نے جو کلام نازل کیا ہے، تورات، اور انبیاء تمہارے ساتھ ہیں، اس علم کو حاصل کرو اور دنیا میں امن و امان کو پھیلاؤ، نہ کہ تم فساد کرو۔ تو یہ ان کے لیے یہ ساری فیسلٹی کر دی گئی۔ وَإِذْ، اور جب، قُلْتُمْ، کہا تم نے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن، ہرگز نہیں، نصبرا، ہم صبر کریں گے، علی طعام، کھانے پر، واحد، ایک ہی۔ تو پھر انہوں نے کہا، مطلب اپنی مقصد کو یہ لوگ بھول گئے
اور ضرورت کو مقصد سمجھنے لگے اور کہا کہ ہم ایک ہی کھانے پر نہیں رہیں گے، جبکہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے پاکیزہ کھانا تھا، عمدہ کھانا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز ایک کھانے پر نہیں رہ سکتے۔ واحدن، ایک ہی، فدعو، پس دعا کرو، لنا، ہمارے لیے، ربکا، اپنے رب سے، یخرج، وہ نکالے، اخراج کرے، لنا، ہمارے لیے، مما، اس میں سے، اگاتی ہے، ارض، زمین، مم، بقلیہا، سبزہ، پتے، مطلب سبزی اگائے وہ، وقصائہا، اور ککڑی، وفومہا، اور گندم پھر، وعداسہا، اور مسور، وبصلیہا، اور پیاز، قالا، کہا، اتس تبدلون، کیا تم بدلنا چاہتے ہو، الذی، مطلب موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ کیا تم بدلنا چاہتے ہو، الذی، اس کو، ہوا وہ، ادنا، ہوا وہ، ادنا، کمتر کی، مطلب اللہ رب العزت نے بہترین چیز دی اور تم اس سے بدلنا چاہتے ہو کمتر چیز سے، بالذی، بدل اس کے جو، ہوا وہ، خیر، بہتر ہے، اہبتو، اتر جاؤ، مطلب اس کے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے اتر جاؤ، کسی بستی میں چلے جاؤ، مصر، شہر میں، فإنا، تو بے شک، لکم، تمہارے لیے، ما، جو، سألتم، مانگا تم نے، سألتم، مانگا تم نے، وضربت، اور ماری گئی، علیہم، ان پر، الذلت، ذلت، وضربت علیہم الذلت، تو ان پر ذلت ماری گئی، والمسکنۃ، اور محتاجی ان کے اوپر ڈال دی گئی، کیوں ایسا ہوا، وباء، اور وہ پلٹے، بے عذاب، ساتھ عذاب کے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، مطلب اللہ کی نافرمانی کیے تو اللہ رب العزت کے عذاب کو لے کر کے یہ لوگ پلٹے، ذالک، یہ، بے انہم، وہ جو اس کے، وہ، کانو، تھے وہ، یکفرون، وہ کفر کرتے، یہ اس کے وجہ سے کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ساتھ کفر کیا، بے آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کے ساتھ، وَيَقْتُلُونَ، اور وہ قتل کرتے تھے، وَيَقْتُلُونَ، اور وہ قتل کرتے تھے، النبیین، نبیوں کو، اللہ، بغیر، بغیر، حق کے، ذالکا، یہ، بما، وہ جو، اس کے جو، عصوا، انہوں نے نافرمانی کی، وَكَانُوا، اور تھے وہ، یعتدون، وہ حد سے نکل جانے والے۔ آیت تفسیر کی طرف، آیت نمبر 58، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے کہا تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ، اور اس میں جہاں سے تم چاہو جی بھر کر کے کھاؤ، اور تم دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا۔ یہ واقعہ ہے، بنی اسرائیل 40 سال تک صحرا میں رہے، اور 40 سال تک صحرا میں رہنے کی وجہ کیونکہ ان کے اوپر ذلت اور مسکنت ڈال دی گئی تھی۔ ذلت اور مسکنت کیوں ڈال دی گئی تھی؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیت کا انکار کیا، تو گویا کہ ایک جنریشن تقریباً اسی صحرا میں یہ لوگ گھومتے رہے، بھٹکتے رہے، اور اپنے وطن واپس نہ پہنچ سکے۔ ان کا وطن کیا تھا؟ ان کا وطن وہی بیت المقدس، جہاں سے بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام مصر آئے تھے، اور یوسف علیہ السلام، تو مصر سے جب انہیں آزاد کر دیا گیا، یا مصر سے اللہ رب العزت نے انہیں آزادی دلا دی، تو انہیں واپس اپنے گھر لوٹنا تھا، اپنے شہر لوٹنا تھا، لیکن وہاں پر لوٹنے کے لیے انہیں ایک زور کی ضرورت تھی، ایک طاقت کی ضرورت تھی اپنے گھر کو واپس لینے کے لیے، تو انہوں نے بہت ہی بزدلی کا مظاہرہ کیا۔ مکہ سے بھی صحابہ کرام نکالے گئے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے حکم دیا آپ بھی وہاں سے نکل کر کے مدینہ آئے، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ پورے زور کے ساتھ آپ نے مکہ کو فتح کیا، اور مکہ میں امن و امان کا پرچم لہرا دیا، کہ وہاں سے شراب، جوا، چوری، مرڈر، اور عورتوں کے اوپر ظلم، یہ ہر قسم کی بیماری وہاں سے ختم کر دی، شرک اور بدعت سب سے پہلے، وہاں سے یہ ساری بیماری کو ختم کر دی۔ ایسے ہی جب شہر سے نکل گئے تو اس شہر کے اندر بھی برائیاں آ گئی، اور انہیں سختی کے ساتھ وہاں پر داخل ہونا تھا، لیکن انہوں نے بزدلی دکھائی، جس کا سورہ مائدہ آیت نمبر 21 اور 22 میں ذکر ہے۔ اے میری قوم، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ، یہ مقدس زمین ہے، یہ تمہارا گھر ہے، تمہاری زمین ہے، اس میں داخل ہو جاؤ، جو اس نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ زمین کو تمہارے لیے لکھ دی ہے، تم اس میں داخل ہو جاؤ، اور اپنے پیروں کے بل نہ بھٹکنا، مطلب پیروں کے بل واپس نہ آنا، ورنہ تم خسارہ اٹھانے والے میں سے ہو جاؤ گے۔ مطلب ایسی برکتوں والی زمین جو انبیاء کا مسکن رہی ہے، ایسی زمین سے تم واپس اگر آ گئے تو تم خسارہ اٹھانے والے یعنی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ انہوں نے کہا، اب دیکھیے بنی اسرائیل کیا کہتے ہیں، انہوں نے کہا، اے موسیٰ، بے شک اس میں ایک بہت زبردست قوم ہے،
یعنی بہت بڑی قوم ہے، ظالم قوم ہے، اور بے شک ہم ہرگز اس میں داخل نہ ہوں گے، یعنی ہم ان سے نہیں لڑ سکتے اور ہم اس میں داخل نہیں ہوں گے. یہ بزدلی تھی ان کی، جبکہ وقت کے نبی تھے اور وہ ساتھ میں جانے کا کہہ رہے تھے کہ اللہ نے یہ زمین تمہارے لیے لکھی ہے، تمہارا مسکن نہیں ہے، تم یہاں سے نکلے ہو. اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں جائیں گے یہاں پہ، یہاں تک کہ وہ اس سے نکل جائیں. اگر یہ نکل جائیں گے تو پھر ہم جانے کے لیے تیار. بس اگر وہ اس سے نکل جائیں تو ہم ضرور داخل ہونے والے ہیں. اور دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 26 کے اندر، اس کے پہلے سورہ مائدہ آیت نمبر 21 اور 22 پڑھی گئی، یہ سورہ مائدہ آیت نمبر 26. فرمایا پھر بے شک وہ ان پر 40 سال حرام کر دی گئی، وہ زمین میں سر مارتے ہوئے پھرتے رہیں، پس تو ان نافرمان لوگوں پر غم نہ کر. تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے کہا کہ اب یہ 40 سال تک اس صحرا میں گھومتے رہیں گے، سر مارتے رہیں گے، اور اے موسیٰ تم ان کے حالات پر غم نہ کر. تو 40 سال تک ان کے اوپر ذلت اور مسکنت ڈال دی گئی، کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیت کا انکار کیا، اللہ کے حکم کا انکار کیا، اور اسی صحرا میں یہ بھٹکتے رہے. یہاں تک کہ 40 سال کے قریب حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی، اور آپ کی وفات سے 2 سال پہلے ہارون علیہ السلام کی بھی وفات ہوئی اسی صحرا میں. یہ مسند احمد جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 325. جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، ایک نئی جنریشن تقریباً آئی اور ایک اور نبی آئے. تو موسیٰ علیہ السلام کے جانشین یوشع بن نون علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل اللہ کی راہ میں نکلے، تو اللہ نے انہیں فتح عطا کی اور ان کا شہر انہیں لوٹا دیا. یہ موسیٰ علیہ السلام کے جانشین یوشع بن نون علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں بغیر نام کے لیا گیا ہے، مطلب ان کا ذکر قرآن میں آتا ہے بغیر نام کے ساتھ. جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ کہف آیت نمبر 60-62 میں، جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہا، جب حضرت خضر علیہ السلام سے ملنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، اور یہ آپ نے اکثر پڑھا ہوگا کہ ان کے ساتھ ایک ساتھی تھے جن کو آپ نے مچھلی رکھنے کا کہا تھا، تو یہ وہی ہے. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہا، اور دوسرا 62 نمبر آیت میں جب وہ دونوں وہاں سے بڑھے، تو یہ دونوں ایک موسیٰ علیہ السلام ہے اور دوسرے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام ہے. ان کا نام بخاری شریف کی ایک حدیث میں ملتا ہے. صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان یوشع بن نون علیہ السلام سے فرمایا. ایک بڑی حدیث ہے جس کا ایک حصہ میں نے یہاں پہ لیا ہوں کہ جب موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے ملنے کے لیے نکلے، ایک بڑی حدیث کا یہ حصہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا نوجوان ساتھی یوشع بن نون علیہ السلام سے فرمایا. بخاری شریف حدیث نمبر 4726. تو یوشع بن نون علیہ السلام کے ساتھ آپ نے شہر کو واپس حاصل کرنے کے لیے نکلے، مطلب بنی اسرائیل ان کے ساتھ شہر کو واپس حاصل کرنے کے لیے نکلے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جمعے کی شام عصر کے بعد انہیں یہ علاقہ فتح کرنے کی توفیق دی. عصر کے بعد سورج فتح کے پہلے غروب ہونے لگا، تو حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے سورج سے کہا تو بھی حکم کا پابند ہے اور میں بھی حکم کا پابند ہوں، یا اللہ اسے روک دے. تو سورج غروب ہونے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے روک دی. تو اس وقت فتح ہونے کے قریب میں اللہ رب العزت نے یوشع بن نون علیہ السلام کی دعا کو قبول کی، اور یہ ایک معجزہ تھا جو آپ کا تھا، اور سورج اس وقت روک دیا گیا تھا. قصص الانبیاء دارالسلام صفحہ نمبر 530. فتح کے بعد جب آپ نے اس کو فتح کیا تو اس وقت اللہ رب العزت نے انہیں حکم دیا بنی اسرائیل کو کہ جب اس کے اندر داخل ہونا تو انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت کو سجدہ کرتے ہوئے، اللہ رب العزت کی حمد اور ثنا کرتے ہوئے کہ اللہ رب العزت نے عطا کیا ہے، اس سے اس انداز میں داخل ہونا. تو اس میں کچھ شرارتی اور بدتمیز قسم کے جو لوگ تھے انہوں نے وہاں پہ بدتمیزی کی، اور ساتھ میں ایک قبیلے کے کچھ لوگوں نے مال غنیمت میں سے بھی کچھ چیز چھپا لیا. تو مال غنیمت، کیونکہ پچھلے دور میں ہر انبیاء کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ مال غنیمت کسی کے لیے بھی حلال نہیں تھا. مال غنیمت کو اکٹھا کیا جاتا اور آگ اس کو جلا لیتی. صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی مال غنیمت حلال ہے. یہ آپ کو مل سکتا ہے مسلم شریف حدیث نمبر 1747 اور مسند احمد جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 318. مسلم شریف حدیث نمبر 1747 کہ مال غنیمت امت محمدیہ کے لیے حلال ہے. اس کے پہلے ساری امت کے لیے یہ حلال نہیں تھی، جائز نہیں تھی. تو اس ایک شخص نے قبیلے کے اس میں سے کچھ چرا لیا، اور آگ جو ہے وہ اس کو قبول نہیں کر رہی تھی مال غنیمت کو. تو وقت کے نبی نے یعنی یوشع بن نون علیہ السلام نے کہا
کہ ضرور کسی نے خیانت کی ہے، تم سب میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ تو سب لوگ آ کر کے آپ سے مصافحہ کرنے لگے۔ تو ایک قبیلے کے کچھ لوگوں کے ہاتھ چپکنے لگے۔ تو یوسف بن نون نے کہا کہ ضرور تم نے خیانت کی ہے۔ تو ایک شخص اس میں سے گیا اور گائے کے سر کے برابر کا ایک سونے کا ٹکڑا ڈگلا لایا اور وہاں پر رکھ دیا۔ پھر اس کے بعد آگ آئی اور اس نے سب کچھ لے کر کے چلے گئے، یعنی ان کی یہ مال غنیمت قبول کر لیا۔ یہ بھی قصص الانبیاء دارالسلام کا ہی یہ واقعہ ہے۔ بہرحال اس نبی کے ساتھ یوسف بن نون علیہ السلام کے ساتھ جب انہوں نے فتح کیا تو اس وقت اللہ رب العزت نے ان سے فرمایا تھا، آیت نمبر 58 میں واپس آئے، اور جب ہم نے کہا تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے تم چاہو جی بھر کر کے کھاؤ، اور تم دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا اور کہنا اے اللہ ہمیں بخش، حتتن کہتے ہوئے داخل ہونا، تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، اور عنقریب ہم احسان کرنے والوں کو زیادہ دیتے ہیں۔ یعنی جو شکر گزاری کرتا ہے، جو احسان کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے زیادہ دیتا ہے۔ تو جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے بات کو بدل دی، یعنی اللہ کے کلام کا بدل دینا یہی ظلم ہے۔ تو انہوں نے ظلم کیا، انہوں نے بات کو بدل دی، سوائے اس کے جو ان سے کہی گئی تھی، جو ان سے کہا گیا تھا اسے انہوں نے بدل دیا۔ پھر ہم نے ان ظالم لوگوں پر آسمان سے عذاب نازل، دیکھیں اللہ رب العزت کی بات کا بدلنا یہ عذاب کا باعث ہے۔ پڑھا تھا کل کی کلاس میں کہ ان لوگوں نے قرآن کو یعنی تورات کو لینے سے انکار کر دیا، تو اللہ رب العزت نے عذاب ان کے اوپر داخل کیا، موت دے دی۔ موسیٰ علیہ السلام کے دعا کرنے پر ان کی موت واپس آئی، مطلب زندگی واپس ملی، انہیں روح واپس آئی۔ پھر انہوں نے لینے سے انکار کیا تو پہاڑ ان کے سر کے اوپر لا کر کے کھڑا کر دیا گیا، پھر جیسے تیسے کر کے لیا، اور پھر انہوں نے انکار کیا یا کسی کی بات کو بدلا تو پھر ان کے اوپر عذاب آیا۔ یہاں پر بھی انہوں نے بات بدلا تو ان کے اوپر عذاب آیا۔ پھر ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اس کے تعلق سے سورہ آراف آیت نمبر 161 میں بھی ہے، سورہ آراف آیت نمبر 161 اور 162، اور جب ان سے کہا گیا کہ اس بستی میں رہو اور اس میں سے جہاں سے چاہو کھاؤ، اور کہو بخش دے اور درگزر کر اور سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، تو ہم تمہارے لیے تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، عنقریب ہم نیکی کرنے والوں کو زیادہ دیتے ہیں۔ تو ان میں سے جنہوں نے ظلم کیا انہوں نے بات کو اس کے خلاف بدل دی جو ان سے کہی گئی تھی، تو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا اس وجہ سے کہ وہ ظلم کرتے تھے۔ امام بخاری نے ایک حدیث لایا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کو حکم یہ ہوا تھا کہ وہ سجدہ کرتے ہوئے حتتن یعنی ہمیں بخش دے، حتتن یعنی ہمیں بخش دے یہ کہتے ہوئے جانا، کہتے ہوئے داخل ہونا، لیکن وہ اپنی سیرینی کے یعنی اپنے سیٹ کے سیرینی کو گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے، اور حتتن کی جگہ حبتن فی شرعتن کہتے ہوئے، یعنی ہم گندم کا دانہ چاہیے، اور مسلم کی روایت میں ہے ہنتتن کا کہا انہوں نے کہ بس گندم کا دانہ۔ بخاری شریف حدیث نمبر 4479 یعنی اللہ رب العزت نے فتح نصیب کی، تم واپس اپنے وطن میں لوٹ گئے، اور ایسی برکت اور رحمت کی جگہ میں جو زمین انبیاء کا مسکن اور انبیاء کی رہائش رہی ہے، تو یہ جگہ اللہ رب العزت نے تمہیں واپس عنایت فرما دی، تو تم اس میں شکر گزاری کرتے ہوئے، سجدے سے مراد کہ انکساری کے ساتھ، رکوع کے ساتھ جھکتے ہوئے اس کے اندر تم داخل ہونا۔ جیسے کہ مکہ جب فتح ہوا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی فتح میں، اور ایک لشکر زرار تھا، ایک بہت بڑی پاور تھی آپ کے پاس، لیکن اس کے بعد بھی اس قدر انکساری کہ اونٹ کے کجاوے سے آپ کی داڑھی، آپ کی ٹھڈی مبارک لگی ہوئی، اتنا جھک کر کے، اتنے انکساری کے ساتھ وہاں پہ داخل ہوئے، اللہ رب العزت کی حمد اور ثنا کرتے ہوئے، اور صحابہ کرام کا بھی یہی حال تھا۔ لیکن اس قوم کو یہ کہا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی، یہ جھکنے کے باوجود، سر کو اوپر اٹھائے ہوئے اور اپنی پشت کو، اپنی سینوں کو زمین پہ رگڑتے ہوئے یہ لوگ وہاں پہ داخل ہوئے، آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے۔ تو اس حرکت سے کہ انہوں نے اللہ رب العزت کے کلام کو یا اللہ کے احکام کو بدلا، تو اللہ کے احکام کا بدلنا کتنا سخت ہوتا ہے وہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر آسمان سے عذاب نازل کر۔ اس کے علاوہ بھی آپ دوسری جگہ دیکھیں گے کہ رائنا کہا گیا تو اس کو بھی رائنا کر دیا انہوں نے، ہے نا۔ تو اس طریقے سے یہ لوگ لفظوں کو بدل دیا کرتے تھے، بات کو بدل دیا کرتے تھے، احکام کو بدل دیا کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر سخت عذاب نازل کیا۔ آج بھی امت محمدیہ کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے بھی کچھ کم نہیں کیا، قرآن میں تو یہ نہیں بدل سکے، لیکن جو ان کا دل چاہتا ہے، بعض لوگ
اللہ کے احکامات کو بدلتے ہیں. جیسے اللہ نے پردے کا حکم دیا خواتین کے لیے، مردوں کے لیے بھی دیا. مردوں کے لیے آنکھوں کا پردہ ہے، خواتین کے لیے چہرے کا پردہ دیا ہے کہ سر سے اپنے چہرے کو ڈھانک لیں. تو یہ کہنے لگے کہ پردہ تو دل کا ہے، پردہ تو آنکھ کا ہے. جب آنکھ میں ہی حیا نہیں ہے، دل میں ہی نہیں ہے، تو پھر پردہ چہرہ چھپانے سے کیا فائدہ ہے؟ بیاج کو اللہ رب العزت نے سود کو حرام کر دیا تو اس کو انٹرسٹ کا نام دے دیا کہ صاحب یہ انٹرسٹ ہے. شراب حرام ہے تو اس کو بیئر کا نام دے دیا کہ یہ بیئر اور یہ اس طریقے سے بنتی ہے اور ایسا ہوتا ہے، یہ ہندوستان ہے اور فلاں ہے اور یہاں پہ دارالحرب ہے اور اسلامی حکومت نہیں ہے. زکوٰۃ اللہ رب العزت نے فرض کی تو کہا کہ ہم نے تو انکم ٹیکس دے دیا ہے اور وہ اسی میں ہو گیا. تو یہ جو بدلنا ہے اللہ رب العزت کے احکام کا، یہ اتنا سخت ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ ان کے اوپر عذاب نازل کر دیا اللہ رب العزت. اس تعلق سے ایک حدیث سیدنا اسماء بنت زید رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاعون کا مرض یعنی عذاب ہے، تم سے پہلے لوگ پر اللہ تعالیٰ نے اسے عذاب کو طول پر نازل فرمایا تھا. تو ان کے اوپر جو عذاب آیا تھا یہ طاعون کی بیماری آئی تھی اور اس بیماری میں وہ مبتلا کیے گئے. مسلم شریف حدیث نمبر 2218 اور بھی دوسری کتابوں میں یہ ہے. تو یہ دین کا مذاق اڑانا، رسول کا مذاق اڑانا، یہ مذاق نہیں اڑانا تھا کہ جھک کر کے جانے کا کہا جا رہا ہے، لیکن یہ اپنی پشت کو رکھ کر کے، اپنی سیٹ کو رکھ کر کے اور سر اوپر کر کے اور ہاتھ پیچھے کر کے اور اکڑتے ہوئے جا رہے. اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کئی لوگ دین کی باتوں کا، احکام کا مذاق اڑاتے. تو یہ مذاق اڑانا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کیا تمہیں مذاق کرنے کے لیے اللہ کا کلام، اللہ کا نبی یہی مل گئے ہیں؟ تو یہ بہت سخت جرم ہے اور یہ مدینہ میں منافقین کیا کرتے ہیں، یہ منافقین کا عمل ہے اور یہ سخت عذاب کا باعث ہے. اللہ رب العزت ہم سب محفوظ کرے، آمین یا رب العالمین. آیت نمبر 60 میں پھر واپس وہ 40 سال کے بیچ کا کچھ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. ابھی جیسے آیت نمبر 58 اور 59 میں آخر کا واقعہ تھا 40 سال کے بعد کا، لیکن اب یہ پھر سے جب مقام تی پہ جب یہ لوگ پہنچے تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل، تو وہاں کا پھر سے ذکر یہاں پہ شروع ہو رہا ہے. اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ رب العزت سے پانی کے لیے، کیونکہ یہ لوگ صحرا میں تھے، ایک جنگل میں تھے اور وہاں پہ کوئی ندی، دریا اور کوئی چشمہ نہیں تھا. ایسے دور میں جینا کتنا مشکل تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اپنی لاٹھی پتھر پہ مارو. مطلب موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا، اس عصا کو اللہ رب العزت نے کہا کہ پتھر پر مارو. چنانچہ اس پتھر سے بہ نکلے 12 چشمے. تو یہ پتھر سے کا جو شیپ تھا تو ہر طرف سے 3 جھرنے نکلے اور ایسا کر کے 12 چشمے نکلے. ہر قبیلے نے اپنا اپنا گھاٹ پہچان لیا. یہ 12 چشمے اس لیے نکلے کیونکہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، تو ہر قبیلے کے لیے ایک چشمہ نکلا تاکہ آپس میں ان کا کوئی اختلاف، یہ جھگڑا لڑائی نہ ہو، اور ہر قبیلے نے اپنا اپنا ایک گھاٹ معلوم کر. اور یہاں تک بھی ہوتا تھا کہ یہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے جاتے تو اسی پتھر کو لے کر کے جاتے تھے اور پھر اس میں سے جھرنا پھوٹ نکلتا. تو پہچان لیا. ہم نے کہا کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق سے اور تم زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھر. تو یہ اللہ رب العزت کا رزق ہے جو اس کے پہلے ذکر کیا گیا کہ من اور سلوہ ان کو دیا گیا تھا اور پھر پانی بھی دے دیا گیا، بادل کا سایہ بھی ان کے اوپر کر دیا گیا کہ یہ دھوپ سے اور گرمی سے بچ جائے. کھانے کے لیے بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ریڈی میڈ کھانا ان کے لیے پہنچایا جا رہا تھا اور جو بہت ہی پاکیزہ کھانا تھا، بہت عمدہ کھانا تھا. اور پانی بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو دے دیا گیا، یعنی ان چیزوں کے لیے انہیں کوئی محنت نہیں کرنی تھی. یہ کیوں عطا کیا گیا؟ یہاں پہ فرمایا اور تم زمین میں فساد نہ کرنا، مطلب اسے کھاؤ پیو، اللہ کا شکر ادا کرو اور زمین میں فساد نہ کرو. فساد کیا چیز ہے؟ اللہ کی نافرمانی، جان بوجھ کر کے اللہ رب العزت کی نافرمانی کرنا، کسی کو حقیر سمجھنا. جو مسلم میں بھی ایک حدیث ہے، انشاءاللہ میں آگے اس کا ریفرنس آپ کو لکھاؤں گا. تو ان لوگوں نے مطلب یہ تھا کہ کھانے کا انتظام ہو گیا، پانی کا اور سائے کا انتظام ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ تھا وقت کے نبی کا، تورات نازل ہو گئی تھی تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ غنیمت جانتے، تورات کا علم حاصل کرتے اور زمین میں فساد نہیں، زمین میں امن و امان کو پھیلاتے، اپنے ملک واپس لوٹتے اور اس ملک کے اندر بھی اس امن و امان کی فضا کو عام کرتے. لیکن اس ملک میں جانے سے بھی انکار کر دی. اور موسیٰ علیہ السلام کے جب احکام تورات میں سے پڑھ کر کے سناتے یا موسیٰ کوئی حکم دیتے تو اس کا بھی انکار کرتے، کبھی بات کو بدلتے، کبھی لینے سے انکار، کبھی علم حاصل کرنے سے انکار. تو یہی کچھ انہوں نے کیا. جیسے سورہ آراف آیت نمبر 160 کے اندر بھی آگے کا ذکر آتا ہے. سورہ آراف آیت نمبر 160، اور ہم نے انہیں 12 قبیلے میں تقسیم کر دیا، ان میں یہ گروہ تھے، اور موسیٰ کے طرف وحی کی جب اس کے قوم نے اس سے پانی مانگا
کہ اپنی لاٹھی اس پتھر پر مارو تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑیں گے۔ بلا شبہ سب لوگوں نے اپنے پانی کی جگہ کو معلوم کر لیا اور ہم نے ان پر بادل کا سایہ کیا اور ان پر من اور سلوہ اتارا۔ کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا اور لیکن وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے۔ تو کیا ظلم کیا انہوں نے یہی ظلم کیا کہ جو مقصد سے ان کو روکا گیا تھا اس مقصد کا انہوں نے انکار کیا اور زمین میں ظلم کیا۔ آیت نمبر 61، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر ہرگز صبر نہیں کریں گے، مطلب ایک ہی قسم کا کھانا جو ہے ہم اس پہ صبر نہیں کریں گے، جبکہ یہ کھانا اللہ رب العزت کی طرف سے تھا، بغیر محنت کے انہیں مل رہا تھا، یہ ان کی ضرورت تھی، ضرورت عمدہ طریقے سے پوری ہو رہی۔ جو من تھا وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ اس کو کئی انداز سے یہ لوگ کھایا کرتے تھے، جیسے اگر پانی میں ملا کر کے کھا رہے ہیں تو یہ ایک بہترین شربت بن رہا ہے، سبزی کے طور پر، روٹی کے طور پہ بھی کھا رہے ہیں، اور سلوہ جو ہے وہ ایک پرندہ جو تازہ ان کو دیا جاتا تھا۔ یہ عمدہ کھانا، یہ پاکیزہ کھانا جو اللہ کی طرف سے مل رہا تھا، اس کی بھی انہوں نے ناشکری کی اور کہا کہ ایک ہی کھانے پہ ہم کو بس نہیں ہوگا، یعنی انہوں نے کھانے پینے کو اپنا مقصد بنا لیا، جبکہ مقصد یہ تھا۔ اور دیکھیں آپ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ساتھ ملا تو جان کو ہتھیلی میں لے کر کے مکہ کے اندر دارالارقم میں پہنچا کرتے تھے کہ جو راستے میں پکڑا جائے اس کو مار مار کر کے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں مکہ کے اندر کیا حال کیا جاتا، لیکن اس کے بعد بھی تلوار کے سائے کے نیچے موت کے کفن باندھ کر کے یہ دارالارقم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت کے لیے پہنچتے تھے، اور جو قرآن نازل ہوتا تھا اس قرآن کو سیکھتے تھے، علم حاصل کرتے تھے۔ جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے اپنا حجرہ بعد میں بنایا، اپنا گھر بعد میں بنایا، پہلے مسجد نبوی اور وہ اصحاب صفہ جہاں پہ صحابہ بیٹھ کر کے علم حاصل کیا کر۔ علم حاصل کرنے کا ایسا اہتمام کیا صحابہ کرام نے۔ حضرت ابو ہریرہ جن سے سب سے زیادہ حدیث کی روایت ملتی ہے، وہ بھوک کی وجہ سے نڈھال ہو کر کے گر گئے۔ کچھ صحابہ ان کے اوپر سے نکلے اور کہا کہ انہیں مرگی آ گئی، اس لیے یہ گر گئے۔ جب کچھ کھانے کے لیے ملا، کچھ افاقہ ہوا، کچھ صحت اچھی ہوئی، تو ان سے جا کر کہتے ہیں کہ مجھے مرگی نہیں آتی، میں بھوک کی وجہ سے ایسا گری۔ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ کھانا اللہ رب العزت کی طرف سے نعمت آ رہی ہے، من اور سلوہ جیسی نعمت آ رہی ہے، لیکن اس پہ بھی یہ کیوں ایسا کیا؟ کیونکہ ان کی تربیت نہیں ہوئی تھی۔ یہ ایک مشرک ماحول کے اندر، مشرک سوچ کے اندر، کفریہ سوچ کے اندر انہوں نے زندگی پائی تھی، وہاں پر ان کی زندگی گزری تھی، تو وہی کچھ ان کے اندر بھرا ہوا ہے، انہیں مقصد کا بھی پتہ نہیں۔ آج امت محمدیہ کا بھی آپ حال دیکھیں۔ اچھا صرف یہی نہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے پڑوسی کے ساتھ یہ طے کر دیا کہ ایک دن میں تمہارے گھر کا اور تمہارے کاروبار کا کام کروں گا، اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھنا، دن بھر علم حاصل کرنا، اور جب تم شام کو لوٹو تو مجھے ساری بات بتانا ہے کہ تم نے آج کون کون سا علم حاصل، اور دوسرے دن میں جاؤں گا اور دن بھر رسول اللہ کی سنگت میں رہوں گا، علم حاصل کروں گا، اور میرے گھر کا اور تمہارے گھر کا کام تم کرو۔ باری سیٹ کر دی۔ کئی صحابہ ایسے تھے کہ وہ دن بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے رہتے تھے، جیسے کہ ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ میرا بھائی ہے اور یہ یہاں پہ آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے اور کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے اور پھر کہا کہ اللہ رب العزت اس کا رزق تمہارے گلے کے اندر ڈال دے۔ جبکہ نماز کے لیے کیا حکم دیا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نماز پڑھو اور اللہ کے رزق کے تلاش کے لیے زمین میں پھیل جاؤ، یعنی 24 گھنٹے آپ نماز کے لیے نہیں رک سکتے، ایک وقت ہے، اس وقت میں پڑھنا ہے اور جانا ہے۔ لیکن یہاں پر علم حاصل کرنے میں کوئی چھوٹ نہیں دی گئی، علم فرض ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر فرض ہے، یہ فرض کفایہ نہیں ہے کہ چند لوگ حاصل کر لیں گے تو سب ہو جائے گا۔ اور یہ پروہی سسٹم یہ اسلام میں نہیں ہے کہ ایک رہے گا عالم اور باقی سب جاہل رہیں گے۔ اسلام میں تو سب کے سب عالم چاہیے، سب کے سب کو اتنا علم چاہیے کہ صحیح اور غلط کو وہ سمجھ سکے اور اللہ رب العزت کے احکام اور فرائض کو وہ عمل کر سکے۔ بغیر علم کے کیسے عمل کیا جائے؟ تو علم کا ایسا اہتمام کیا، اور علم کے اہتمام کے لیے کھانے پینے کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، جو مل گیا، کبھی کہیں سے آ گیا، مل گیا، کھا لیے، بس کھا لیے، ورنہ پورے ٹائم نبی مکرم کے پاس بیٹھ کر کے علم حاصل۔ کتنا بڑا فرق ہے صحابہ کرام میں اور اس بنی اسرائیل میں۔ اور اب ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ہم نے علم کو حاصل کرنے میں کتنے وقت کی قربانی ہم نے طے کی ہے 24 گھنٹے میں۔ اپنے کاروبار کے لیے کتنا ہم نے وقت کو طے کیا ہے، گھریلو کام میں اور دوسری چیزوں میں ہم نے کتنے وقت کو طے کیا، اور ہم نے اپنی زندگی کا مقصد کیا بنایا۔ مسلم علاقوں میں آپ جا کر کے دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ کھانے پینے کی دکانیں ہیں، تو انہوں نے بھی تو کھانا پینا اپنا مقصد بنایا۔ پوچھیں آپ کسی مسلمان سے کہ تم نے پچھلے زمانے میں جب سستائی کا زمانہ تھا تو تم نے کیا کیا؟ تو بولے بس کھا لیے اور کھا لو پی لو، یہی تو مقصد ہے زندگی کا۔ ابھی بھی لوگ ایسا کہتے ہیں کہ اچھا کھا لو، اچھا پہن لو، تو یہ مقصد ہے ہمارا۔ جب ہماری سوچ ہی یہ رہے گی تو ہم یہی کریں گے۔ ان لوگوں نے بھی یہی کیا اور
اللہ رب العزت ان پہ ناراض ہوا۔ تو آگے دیکھتے ہیں، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، لہٰذا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا مانگ کہ وہ ہمارے لیے اور چیزیں نکال دے جو زمین اگاتی ہے، اور چیزیں اخراج کرے جو زمین نکالتی ہے، یہ دعا مانگ۔ تو اس کے لیے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اللہ نے پہلے سے دیا ہوا ہے۔ تمہیں تو جو قیمتی چیز تھی اس کو چھوڑ کر کے تم یہ حقیر چیز مانگ رہے ہو، اس کے مقابلے میں کہہ رہا ہوں، ورنہ یہ بھی چیز بہت نعمت ہے اللہ رب العزت۔ وہ یہ کہتے ہیں، بنی اسرائیل یہ کہتے ہیں کہ اس کی ترکاری، مطلب من اور سلوا سے ہمارا طبیعت بھر گئی ہے، اور ہم کو تو ترکاری چاہیے، ککڑی چاہیے، گندم چاہیے، مسور اور پیاز چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا تم کمتر چیز لینا چاہتے ہو بدلے اس چیز کے جو بہتر ہے؟ مطلب بہتر چیز اللہ رب العزت نے تمہیں عنایت فرمائی، تم کمتر چیز لینا چاہتے ہو، ٹھیک ہے، اترو کسی شہر میں، مطلب اب یہ اونچائی سے اتر جاؤ، کسی شہر میں چلے جاؤ اور کرو کاشتکاری، کھیتی باڑی، اور اگاؤ اور کھاؤ یہ سب چیزیں، یہی چیز میں اپنا پورا وقت لگا لو، خوب کاشتکاری کرو، کماؤ اور پھر کھاؤ، اور اسی میں پورا وقت لگاؤ، جاؤ اتر جاؤ نیچے، تو بے شک وہاں تمہارے لیے وہی کچھ ہے جس کا تم نے سوال کیا، اس کو مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پہ اللہ نے پہلے سے رکھ دیا، جاؤ چلے جاؤ اور کرو یہی سب کچھ۔ اس تعلق سے ایک حدیث کہ جب بندہ کاشتکاری میں، اپنے کاروبار میں دین کو چھوڑ کر کے ملوث ہو جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے، تو یہی اس کے لیے ذلت اور مسکنت ہو جاتی ہے، یہی اس کا ذلت اور مسکنت کا سامان بنتا ہے۔ سیدنا ابو امامہ بحلی رضی اللہ عنہ نے کسی کے ہاں کھیتی کا اوزار دیکھا تو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا یہ چیزیں کسی گھر میں داخل نہ ہوتی مگر اللہ تعالیٰ اس گھر میں ذلت داخل کر دیتا، یعنی جو حد سے زیادہ کھیتی باڑی میں مشغول ہو جاتے ہیں اور اپنے دین فرائض سے غافل ہو جاتے ہیں تو ذلت ان کا مقدر بن جاتی۔ اب اس پہ آپ دیکھ لیں کہ ایک کھیتی باڑی کو کہ جب اس پر آدمی گم ہو جاتا ہے، دن رات اسی کے اوپر لگ جاتا ہے، اپنے فرائض کو بھول جاتا ہے، اللہ رب العزت کے علم کو، دین کے حاصل کرنے کو اور اس پہ عمل کرنے کو یہ بھول جاتا ہے، اور کمانا کھانا اسی میں لگ جاتا ہے، تو ذلت اور مسکنت اس کے اوپر ڈال دی۔ بخاری شریف حدیث نمبر 2321 اس کے لیے باقاعدہ امام بخاری نے ایک باب باندھا ہے اور اس میں اس کو نقل کیا۔ تو انہوں نے اپنا مقصد موسیٰ علیہ السلام کی سنگت، ان کا علم حاصل کرنا، اس پر عمل کرنا، اس کو چھوڑ کر کے اور کچھ اور بنا لیا۔ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ رکھے۔ آخر حصہ آج کی کلاس کا، اور ان پر ذلت اور مسکنت ڈال دی گئی، مطلب جب انہوں نے اپنے مقصد کو بھول گئے تو ذلت اور مسکنت ان کے اوپر ڈال دی گئی، وہ اللہ کے غضب کے ساتھ۔ یہ اس لیے ہوا کہ بے شک وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے اور قتل کرتے تھے نبیوں کو ناحق۔ تو یہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، اس لیے ان کے اوپر ذلت اور مسکنت ڈال دی گئی، جیسے کہ سورہ مائدہ آیت نمبر 21 اور 22 کے اندر بتایا گیا کہ انہوں نے اللہ کی کون سی آیتوں کا انکار کیا، اللہ رب العزت کے احکامات کا انکار کیا تھا، اور اللہ رب العزت کی آیت اللہ کی آیت ہے، اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا پیغام ہے، تو اس کی کسی بھی بات کا انکار کرنا گویا کہ عذاب کا باعث بنتا ہے، عذاب کا سبب بنتا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 21 اور 22 اس کے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اے میری قوم اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اس نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور اپنی پیٹھوں پر مت پھرنا ورنہ خسارہ اٹھانے والوں میں سو جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ بے شک اس میں ایک بہت زبردست قوم ہے اور بے شک ہم ہرگز ان میں داخل نہ ہوں گے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کا حکم تھا، اللہ کے نبی کا حکم تھا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں کریں گے یہاں تک کہ وہ اس سے نکل جائے، مطلب آپ ان کو نکال دو، اللہ کا حکم دو، بس اگر وہ اس سے نکل جائیں گے تو ہم ضرور اس میں داخل ہو جائیں گے۔ اور سورہ مائدہ آیت نمبر 26 میں اللہ فرماتا ہے، فرمایا پھر بے شک وہ ان پر 40 سال حرام کر دی اور زمین میں ادھر ادھر تم سر مارتے رہو، اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ آپ ان کے اوپر غم نہ کریں۔ آل عمران آیت نمبر 112 ان پر ذلت اور مسکنت رکھ دی گئی جہاں کہیں بھی وہ جائیں، اب یہ جہاں کہیں بھی جائیں گے ان کے اوپر ذلت اور مسکنت رہے گی، اور یہ آخر تک کے لیے آپ دیکھ لیں، مگر اللہ کی پناہ اور لوگوں کی پناہ کے ساتھ، اگر اللہ ان کو کسی وقت پناہ دے دے اور لوگوں کی ان کو پناہ مل جائے تو یہ بچیں گے، جیسے صحابہ کرام ان سے جزیہ لیا کرتے تھے، ایسی ذلت اور مسکنت ان کے اوپر آئی کہ صحابہ کرام ان سے جزیہ لیتے تھے اور ان کی حفاظت کرتے تھے، تو اس وجہ سے یہ بچ جایا کرتے تھے، اور وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی۔ وجہ کیا ہے محتاجی مسلط کریں؟ اس صرف بنی اسرائیل کے ساتھ نہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ہم ضرور یاد رکھیں جب بھی ہم بنی اسرائیل کا واقعہ پڑھیں تو، یہودی اور نصرانیوں کا واقعہ پڑھے تو، کہ ان قوموں نے جو کیا ہے یہ قوم بھی ویسے ہی کرے گی، اگر وہ کھو میں گئے تو یہ بھی جائیں گے۔ اور پھر دوسری حدیث
کہ ان کے اندر 72 فرقے ہوئے، اس قوم میں بھی 72 ہوں گے، اس امت میں بھی ہوں گے، اور یہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کی 73 فرقہ، یعنی امت محمدیہ میں 73 فرقہ ہوگا، اور وہ کون سا؟ جس میں اور میرے صحابہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ہمیں اللہ کے کلام پہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح عمل کیا کر کے دکھایا صحابہ کرام نے، اس پر ہم کو رہنا ہوگا، نہ کہ ان کی طرز عمل پر ہم عمل کریں۔ تو ان پر ذلت اور مسکرت ڈال دی گئی، اور یہ جہاں پر بھی رہے مگر اللہ کے پناہ اور لوگوں کی پناہ کے ساتھ اور اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے، اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی۔ یہ اس لیے کہ بے شک وہ اللہ کی آیت کا انکار کر، یہ ہے اللہ کی آیت کے انکار کر، اور انبیاء کو کسی حق کے بغیر قتل کرتے، یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے گزر جائے۔ یعنی انبیاء علیہ السلام جب انہیں توحید اور رسالت کی دعوت دیتے، آخرت کے بارے میں بتاتے اور ان کو حرام چیزوں سے روکتے، حلال کا حکم دیتے، تو یہ اتنا ناراض ہوتے کہ یہ قتل تک پر اتر جاتے۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی انہوں نے جان لیا۔ آپ ماں عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ خیبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، خیبر میں جو زہر کھلایا گیا تھا وہ لقمہ مسلسل مجھے تکلیف دیتا رہا، وہ مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لقمہ نے، یعنی یہودی عورت نے جو زہر ملا کر کے گوشت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلسل مجھے تکلیف ہوتے رہی، حتیٰ کہ اب یہ میری شہرگ کٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، اس وقت آپ نے یہ فرمایا کہ یہ مسلسل تو مجھے تکلیف دیتا رہا یہ زہر، لیکن اب یہ حالت ہے کہ یہ میری شہرگ کو کاٹنے کا وقت۔ بخاری شریف حدیث نمبر 4428۔ تو اس قدر انہوں نے جو ہے وہ ظلم کیا دین کے اوپر، دین کو ختم کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ تکبر کرتے تھے، اصل میں انبیاء علیہ السلام کی بات کا انکار کرنا یہ تکبر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر یہ ہے کہ ہٹ دھر کے بنا پر حق کی بات کو نہ مانا جائے، یعنی سمجھ گئے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، نبی کا فرمان ہے، یہی صحیح ہے، لیکن ہٹ دھرمی کسی بھی وجہ سے، اور اس کی وجہ سے اس حق کو نہ مانا جائے اور لوگوں کو حقیر سمجھا جائے، یہ ہے اللہ کے نبی کے حکم کا انکار یا کسی انسان کو اپنے سے حقیر سمجھنا، یہ دو چیز تکبر ہے۔ اللہ رب العزت ہم تکبر سے محفوظ رکھے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف حدیث نمبر 91۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روز قیامت یعنی قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب اس شخص کو ہوگا جسے کسی نبی نے قتل کیا یا جس نے کسی نبی کو قتل کیا۔ دیکھیے انبیاء علیہ السلام سے قتل بہت کم ہوتے ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سے یا آپ کے بھالے سے کسی ایک کا بھی قتل، صرف ایک تنکا کسی کو پھینک کر کے مارا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو وہ ایسا چیخ رہا تھا کہ لوگوں نے تانا دیتے ہوئے اسے کہا کہ تجھے کیا ہوا، اتنی سی چیز میں اتنا چیختا ہے تو، کہ ایک تنکا تجھے لگا ہے۔ تو کہا کہ یہ تکلیف اگر تمہیں پتہ چل جائے اور دوبارے گھروں میں اگر ڈال دی جائے تو تم سب اس میں مرنے کے لیے کافی ہو۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سے کوئی ایک شخص بھی نہیں قتل۔ تو اگر کوئی قتل ہوا ہے انبیاء سے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کتنا بڑا مجرم ہوگا کہ کسی نبی نے کسی کو قتل کیا، یا وہ شخص سب سے زیادہ عذاب کا مستحق ہے یا اسے ہوگا جس نے کسی نبی کو قتل کرنا، یعنی امن و امان جن کے ذریعے سے اللہ رب العزت دنیا کے اندر لے کر کے آتے ہیں، یا اللہ رب العزت نے جنہیں لوگوں کی رشد ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہے، اسے قتل کر دینا، نبی کو قتل، تو یہ سب سے زیادہ عذاب کا مستحق۔ اور اس کے بعد دوسرا اس شخص کو جو ضلالت و گمراہی کا امام ہو، یعنی شرک اور بدعت کا داعی ہو، شرک اور بدعت کی طرف بلانے والا ہو، یہ دوسرا شخص۔ اور تیسرا تصویر بنانے والا، تصویر مجسمے بنانا اور پھر اس کی عبادت، تصویر بنانے والا، یہاں تو صرف یہی ہے۔ اور تیسرا تصویر بنانے والا، مطلب تیسرے قسم کا عذاب اس کے اوپر، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے، مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 407، حدیث نمبر 3867، 3867، 3867۔ آخر حصہ پھر سے سماعت فرمائے، اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی اور وہ اللہ کا غضب کے ساتھ لوٹے، یہ اس لیے ہوا کہ بے شک وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے۔ یہ ہے اللہ کی آیتوں کا انکار کرنا، اللہ کے کلام کا حق ادا نہ کرنا۔ اور اللہ کے کلام کا حق کیا ہے کہ اس پہ ہم غور و فکر کریں، اس پر ایمان لائیں اور اس پر عمل کریں۔ تو اگر ہم نے اس پر غور و فکر نہیں کیا، یہ میسج ہمارے لیے، اللہ فرماتا ہے کہ اس میں تمہارا ہی ذکر ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے خط آیا ہے، اور اس خط کو ہم پڑھنا نہ چاہیں یا اس پڑھنے کی ضرورت محسوس نہ کریں،
ہم کسی کو دیکھیں، آپ واٹس ایپ میں میسج کرتے ہیں اور وہ نہ پڑھے، اس کو نہ کھول کر کے، کتنا کیسا لگتا ہے؟ اور بغیر پڑھے وہ کوئی اس کو ویسی کی ویسی ڈیلیٹ کر، یعنی بغیر پڑھے، بغیر سمجھے، بغیر اس کو جانے اس دنیا سے وہ چلا گیا. کیا جواب دے گا اللہ رب العزت؟ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو تو توفیق عطا فرما دے خالق مالک، کہ ہم تجھ سے کلام، نبی مکرم نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کسی کا جی چاہے کہ اپنے رب سے کلام کرے تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن. تو اس لیے ہوا کہ بے شک وہ اللہ کی آیت کا انکار کرتے تھے، تو یہ انکار کرنا ہے، اس کے علم کو حاصل کرنے کا انکار، اس پر ایمان کا انکار، اور اس پہ پھر عمل کا انکار ہو جائے گا. تو یہ اس لیے ہوا کہ بے شک وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، اس لیے ان کے اوپر ذلت اور مسکنت ڈال دی گئی ہے. آج دیکھیں ہمارے اوپر کس طریقے سے ذلت اور مسکنت، اور قتل کرتے تھے انبیاء کو ناحق، یہ اس سبب سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھ جانے والے لوگ تھے. یہ ہے حد سے بڑھ جانا، انبیاء علیہ السلام کی بات کا انکار کرنا، اور یہی تکبر ہے جو باعث بنتا ہے کفر کا اور اللہ رب العزت کی غضب کا. اللہ رب العزت سے آخر میں دعا ہے کہ خالق مالک جو کچھ بھی ہم نے پڑھا سمجھا اس پہ ہمیں مزید غور و فکر کرنے کی توفیق عطا. اے خالق مالک جب تک ہم زندہ رکھ، ہمیں اسلام کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، عمل صالح کے ساتھ زندہ رکھ. ہمارا خاتمہ بالخیر فرما دے اور نیکوکاروں کے شمار فرما. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا، اللہم صلی، آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.